وہ واپس آ گیا۔ کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مسٹر جوزف سے دوری مزید بڑھتی گئی۔ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کبھی چلا جاتا، کبھی نہیں۔ مسٹر جوزف پریشان تھے، اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ ساؤنڈ ریکارڈنگ کی طرف کر دی۔ اسے اب یہی کام سکون پہنچاتا تھا۔ اس نے طرح طرح کی کئی مشینیں خریدیں اور پوری لگن سے کام کرنے لگا۔ وہ نیچر کے قریب ہونے لگا تو اسے ذہنی سکون ملا۔ نینسی کبھی نہیں گئی، ہاں البتہ درد میں کمی آ گئی تھی۔ 1 سال لگا اسے اس سب سے نکلنے میں۔ نیل اس دوران اس کے ساتھ ہی رہا۔ اس عرصے میں ولیم کئی ممالک گیا، ایک سیاح کے طور پر، لیکن اس نے ریکارڈنگ کا کام جاری رکھا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ پر ان ریکارڈنگز کو اپلوڈ کرنے لگا۔ وہ چہرہ سامنے نہیں لاتا تھا، پر اس کا کام جلد مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے جاننے لگے تھے، اس کے فالوورز بڑھتے گئے۔ مسٹر جوزف نے جب اسے عجیب و غریب مشینوں پر پیسہ لگاتے دیکھا تو اس کی پاکٹ منی بند کر دی، اس کے اکاؤنٹ فریز کروا دیے، کیونکہ اس نے جوزف پیلیس کی ایک کمرے کو عجیب و غریب مشینوں سے بھر دیا تھا۔ ملکوں ملکوں کی سیاحت میں اس نے مسٹر جوزف کا پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میرا اکاؤنٹ فریز کروایا ہے آپ نے؟ وہ ان کے اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ اسے ایک مشین خریدنی تھی جو کافی مہنگی تھی۔ پہلے پہل تو وہ اسے ملی نہیں تھی، اور جب اسے ملی اور وہ خریدنے لگا تو اس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ان کے اسٹوڈیو آیا۔ اسے اب کوئی نہیں روکتا تھا، وہ سیدھا اندر جا سکتا تھا۔ ہاں، مسٹر جوزف نے ایک لفظی جواب دیا۔ وجہ؟ تیوری چڑھ گئی۔ جانتے ہو پچھلے 1 سال میں تم کتنا پیسہ اڑا چکے ہو؟ کوئی حساب کتاب ہے؟ پڑھائی تم کر نہیں رہے، کام تم نہیں کرتے، سیاحت جیسے مہنگے اور ریکارڈنگ جیسے فضول شوق تم پال کر بیٹھے ہو۔ اس سے پیٹ نہیں بھرتا ولیم، پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ ذرا پورے اسٹوڈیو کا چکر لگاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ سرد و اسپاٹ لہجے میں کی گئی مسٹر جوزف کی تقریر پر وہ لب بھینچے کھڑا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، عین اسی لمحے اندر آتے ایک نازک وجود سے ٹکرا گیا۔ ایک نسوانی چیخ ابھری، سوری! ذرا سی گردن موڑ کر کہا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو اس سے ٹکرا کر گر چکی تھی، جبکہ ولیم نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا، اور وہ لڑکی حیرانی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ روڈ! وہ بڑبڑائی۔ ہائی ہیلز میں توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آس پاس کام کرتے کئی ورکرز اسے اٹھانے کے لیے اس کی جانب بھاگے، پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اس رات ولیم نے سینیوریٹا کو بیچ دیا۔ جانتا تھا مسٹر جوزف اس پر برہم ہوں گے، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب پیسے کمانے کے طریقے سوچ رہا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا اس کے پاس وہ سارا سامان موجود ہوتا جو اسے چاہیے تھا۔ پھر اس نے ساؤنڈ ریکارڈنگ سے متعلقہ سارا سامان خریدا، اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر جوزف کو جب پتہ چلا اس نے گاڑی بیچ دی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ اسے اچھی خاصی سنائی بھی، پر پرواہ کس کو تھی؟ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ ری ایکٹیو کروا دیے، مبادا وہ کہیں جوزف پیلیس سمیت انہیں بھی نہ بیچ دے۔ اب وہ کئی دن بلکہ مہینوں تک غائب رہتا۔ وہ جو ساؤنڈ ریکارڈنگ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے کئی پروڈکشن کمپنیوں نے اپنی فلموں اور کمرشلز میں ان آوازوں کے استعمال کے لیے اس سے رابطہ کیا۔ وہ مختلف ممالک میں جا کر ریکارڈنگ کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ وہ منہ مانگی قیمتوں پر ان ریکارڈنگز کو فروخت کرنے لگا۔ اس سے بمشکل اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کی تھی۔ اس دوران اس نے نینی سے کئی بار اپنی ماں کے متعلق پوچھا تھا۔ کیا آپ نے میری موم سے کبھی بات کی ہے نینی؟ وہ کیسی تھی؟ وہ حالیہ افریقہ سے لوٹا تھا، تقریباً 2 سال ہونے والے تھے، اور اس دوران اس کے کام کا ایک نیا نام بن گیا تھا۔ اب اسے مسٹر جوزف کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنا کماتا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی ولیم، بالکل تمہاری جیسی۔
وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور نینی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نسا ایک جانب بیٹھی ان دونوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آج کل اسے اپنی ماں کا خیال بہت آنے لگا تھا۔ اسے چند سال پہلے تہ خان سے جو باکس ملا تھا جس میں اس کی اور افق کی تصویر تھی، اس کے پیچھے ایک فون نمبر لکھا تھا اور پاکستان کے کسی گھر کا پتہ۔ یقیناً وہ ان کے گھر کا پتہ ہوگا۔ ولیم نے کل رات اس نمبر پر فون کیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ اورنگزیب بول رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں ولیم ہوں، افق اور جوزف کا بیٹا۔ ڈرتے ڈرتے اپنا تعارف کروایا گیا۔ افق ہمارے لیے مر چکی ہے، آئندہ یہاں فون مت کرنا، درستی سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، پر اسے یہ جان کر دکھ ہوا تھا۔ اسے آج کل یہ باتیں پریشان کر رہی تھیں۔ ایسا سوچنا بھی مت ولیم، اگر جوزف کو پتہ چلا کہ تم اپنی ماں کے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہو تو غضب ہو جائے گا۔ وہ تمہارے سبھی کارنامے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم ان کے اولاد ہو، تم غلط صحبت میں نہیں پڑے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، پر کچھ حدود ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تمہیں اس بات کا ذکر کبھی جوزف کے سامنے نہیں کرنا کہ تم ایسا کچھ چاہتے ہو ولیم، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نینی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ولیم خاموشی سے سنتا گیا، پر وہ اپنے ذہن میں ایک اور دورے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اس کا اگلا دورہ پاکستان کا تھا۔ اور پھر وہ ولیم ہی کیا جو اپنے باپ کے غصے کا سوچ کر پیچھے ہٹ جائے۔ باب چہارم، عنکبوت، قسط نمبر 6۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب پہاڑوں پر برف اترے گی، جب سفیدی چھا جائے گی، جب پتے جھڑ جائیں گے، جب ساون لوٹ آئے گا، جب رمجھم من بہلائے گی، جب پھول کھل اٹھیں گے۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب تنہائی کاٹ کھائے گی، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے، جب اپنے چھوٹ جائیں گے، جب آنسو بہہ نکلیں گے، جب اذیت پھیل جائے گی۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب اندھیرا چھا جائے گا، جب سویرا روٹھ جائے گا، جب دنیا تمہیں ستائے گی۔ میں تمہیں یاد آؤں گی جب العنکبوت پر پھیلائے گا۔ میں تمہیں یاد آؤں گی، میں تمہیں یاد آؤں گی، میں تمہیں یاد آؤں گی۔ ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نظریں جمائے وہ ہولے ہولے پڑھتا چلا گیا۔ آنکھیں نم تھیں۔ یہ شاعری نینسی نے اسے بھیجی تھی جب وہ آخری بار اسے ناراض ہوا تھا، جب وہ اسے بارش میں دروازے پر ہی جھٹک آیا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر ہمت ہی نہ ہوئی۔ ولیم ٹھیک کہتا تھا، وہ بدل گئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ واقعی دو کشتیوں میں سوار تھی۔ نینی کی گود میں سر لیٹے اس نے یوں ہی نینسی کی چیٹ اوپن کر لی تھی اور اس کا لمبا میسج منہ چڑھانے لگا۔ وہ کیوں چلی گئی نینی؟ آخر کیوں؟ وہ فون بند کرتے صوفے پر گراتے نینی کے گود میں سر رکھے اب چٹ لیٹا تھا۔ آنکھیں موند لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ نینی نے ایک نظر اپنے گود میں سر رکھے لیٹے ولیم کو دیکھا۔ بند آنکھوں کی اوٹ میں چمکتا وہ آنسو بخوبی نینی بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نینی نے ہولے سے جھکتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم ایک بار رو لو ولیم، تم روئے نہیں، تم رو لو گے تو تمہیں سکون آ جائے گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے تلقین کرنے لگی۔ 2 سال گزر گئے تھے، 2 سال کم عرصہ نہیں تھا۔ وہ بھولتی ہی نہیں تھی، وہ ساتھ رہتی تھی اور کبھی کبھی شدت سے یاد آتی تھی۔ ولیم نے تو جوزف پہلے سے ہی غائب رہنا شروع کر دیا تھا، پر وہ تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں کو یاد کر کے آپ دیدہ تھا، اور پھر چند لمحوں بعد نینسی کی یاد آ ٹپکی۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا نینی، رونے سے کیا ہوگا؟ اس کی ماں اور نینسی 2 عورتیں ایسی تھیں جو اسے عزیز تھیں، اور انہی 2 عورتوں کی لاش کو اس نے رسی سے لٹکتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں میں سے کسی کو نہیں بچا پایا۔ کوئی اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، خود کو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور قدرت میں چھپا لیا، گم کر لیا۔ پر یہ
یہ احساس پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت بس کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ دل ہلکا ہو جائے گا ولیم، نینی نے اس کے خوبصورت چہرے کو پیار بھری نظروں میں سموئے بولا۔ دل ایسے ہلکا نہیں ہوتا نینی، یہ بس خام خیالی ہے۔ رو کر ہم خود کو دلاسا دے لیتے ہیں، پر اذیتیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اٹھ بیٹھا، نینی اسے پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر وہ موبائل پکڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاکی رنگ کی کھلی کارگو پینٹ پہنے وہ سیاہ گولڈ گلے والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نینی اسے پکارتی ہی رہ گئی، لیکن وہ تیزی سے لاؤنج سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نینی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پیچھے بھاری دل لیے بیٹھی رہ گئی۔ نینسی کا دکھ تو کوئی نہیں بھولا تھا، وقت نے زخم بھر دیا تھا، پر یادوں کی تازی ہوا سارے زخم ادھیڑ دیتی تھی۔ ولیم سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے نینسی کے کمرے کی جانب آیا۔ پہلے وہ بے دھڑک اندر چلا جاتا تھا، پر جب سے وہ گئی تھی تب سے وہ اس کمرے میں نہیں آیا تھا، آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کئی لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دل بھر بھر کو ساکت ہوا۔ اس کے کمرے کی صفائی روز ہوتی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ دروازے میں استاذہ چاروں جانب دیکھے گیا، وہ ہر جگہ تھی، بستر پر بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی، وہ ہنس رہی تھی، بول رہی تھی، اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، اس کے اسکیچز جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے، وہ کسی نئے کاسٹیوم کے ڈیزائن کر رہی تھی۔ ولیم کا دم گھٹنے لگا۔ اگلے ہی پر وہ کمرے سے نکلتا دروازہ زور سے بند کر چکا تھا۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا، پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ کیوں چلی گئی تھی؟ آخر کیوں؟ ولیم، سرسراتی سی سرگوشی ابھری۔ وہ آ گئی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اسے یاد کرتا اور وہ نہ آتی۔ اس کے ریشمی لباس کی پھڑپھڑاہٹ واضح تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، یوں ہی مٹھیاں بھیجے کھڑا رہا۔ ولیم، پھر سے پکارا گیا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ بائیں جانب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، بند دروازے سے ٹیک لگائے، اس کی جانب رخ موڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولیم نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، پر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں کہتی تھی نا، محبت کر لو، دیکھو اب رہ گئے نا اکیلے، وہ جتانے والے انداز میں بولی، لبوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ آئی ہیٹ یو نینسی۔ لہجہ بھیگا تھا، وہ مسکرا دی۔ بلونڈ بالوں والی نینسی اسے اچھے سے جانتی تھی، وہ نینسی سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ اس بار ہوائیں کیا سرگوشیاں کر رہی ہیں؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ولیم جوزف تیار ہو جاؤ، محبت اپنی جادوئی بگھی لیے تمہیں لینے آ رہی ہے۔ محبت آ رہی ہے ولیم، محبت تمہارے لیے آ رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا، چہرے پر استہزاء تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، جتاتے ہوئے بولا گیا۔ ولیم جوزف محبت کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بحث جاری تھی۔ شان و شوکت سے کھڑے جوزف پیلس کی دوسری منزل پر دونوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پیلس کے در و دیوار دم سادے سن رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی، وہ بزیدتی۔ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم اس کے لیے دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لو گے، وہ بھی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب وہ دروازے سے ہٹ گئی اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میں اسی دل میں خنجر گھوم دوں گا، پر محبت نہیں کروں گا، وہ ڈٹا رہا۔ وہ مسکرا دی۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے، تمہاری آنکھیں صرف اس کے دیدار کو ترسیں گی۔ وہ الٹے قدموں چلتی اس سے دور ہونے لگی، نظریں ابھی تک ولیم پر تھیں۔ میں آنکھیں پھوڑ لوں گا، پر عشق کی نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنے گی، وہ اب کھلکھلا کر ہنس دی۔
پھر یوں ہی مشعلوں کے درمیان لمبی لکڑی کے فرش والی راہداری میں الٹے قدموں چلتی گئی۔ میں بہرا ہو جاؤں گا، پھر کسی کو سننے کی چاہ نہیں کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ اب گھوم رہی تھی۔ وہ یوں دلکشی سے گھومتی خوبصورت لگی۔ وہ کھلکھلا رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ تم اسے ہر تصویر میں ڈھونڈو گے، تم اسے ہر منظر میں پاؤ گے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ میں سارے منظر بھلا دوں گا، ساری تصویریں جلا دوں گا۔ میں محبت نہیں کروں گا۔ کتنا ڈھیر تھا وہ! اسے محبت سے چھڑ ہو گئی تھی۔ اسے مرد اور عورت سے اس رشتے سے نفرت ہو گئی تھی جو سوائے اذیت کی کچھ نہیں دیتا۔ ولیم جوزف، محبت آ رہی ہے، اپنی جادوئی بگھی لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں اڑا لے جائے گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تم کھڑے نہیں رہ پاؤ گے، تم گھٹنے ٹیک دو گے، تم اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ وہ راہداری کے آخر میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں سے دائیں اور بائیں جانب دو مزید راہداریوں میں بٹ رہی تھیں۔ وہ درمیان میں بڑی سی کھڑکی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی اور سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کھڑکی سے اندر آتی چاند کی نیلگوں روشنی میں وہ کھڑی تھی۔ وہ روشن تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے بائیں جانب کی راہداری میں مڑ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ جب تک وہ راہداری کے سرے پر پہنچا تو خاموشی چھا گئی۔ راہداری خالی تھی، مشعلیں روشن تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور ولیم بھاری دل لیے کھڑا رہ گیا۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو رات کے اس پہر روشنیوں میں نہایا تھا۔ بڑی بڑی گلاس وال والا یہ اسٹوڈیو وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر کثیر سیٹ لگائے گئے تھے جہاں روزانہ کی بنیاد پر کئی فوٹو شوٹ ہوتے، کئی کمرشلوں کی ریکارڈنگ کی جاتی اور کئی نئے پروجیکٹس ڈسکس کیے جاتے تھے۔ آج بھی میٹنگ روم میں اسٹار لائٹ کی پوری ٹیم جمع تھی۔ نئی فلم کی کہانی تیار تھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن اس کے پروڈیوسر تھے، مسٹر البرٹ ڈائریکٹر، اور کئی مشہور فنکار وہاں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کو پروڈیوسر اور فلم کے مصنف اپنا اسکرپٹ لیے بیٹھے تھے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی پچھلی فلم کامیاب گئی تھی اور اس بار ان کا ارادہ باکس آفس پر چھا جانے کا تھا۔ مسٹر جوزف تقریباً 24 میں سے 18 گھنٹے کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہ اتنی بڑی دنیا ایسے ہی نہیں بنا لی تھی۔ ان پر پروجیکٹ کی ابتدائی کارروائی سے لے کر فلم یا سیریز کے بجٹ کا انتظام کرنا، ٹیم کی تشکیل، پروڈکشن کی نگرانی اور مارکیٹنگ جیسے کئی کام ان کے ذمے تھے۔ ٹیم کے ساتھ مل کر فلم کی کاسٹ بھی وہی فائنل کرتے تھے اور آج کی ان کی یہ اہم میٹنگ کاسٹ کے لیے تھی۔ آج کاسٹ فائنل کی جانی تھی اور مرکزی کرداروں کے لیے ہیرو ہیروئن ہی لیے جاتے جو اس وقت پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ جن کی ڈیمانڈ تھی، ہیرو فائنل کر لیا گیا تھا جبکہ ہیروئن کی منظوری ابھی باقی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھے گئے لمبے میز کے گرد دھری کرسیوں میں سب اہم افراد بیٹھے تھے۔ انتظار کیا جا رہا تھا جینیفر رابرٹ کا۔ وہ اس وقت کی نئی اداکارہ تھی جسے مسٹر جوزف نے لانچ کیا تھا۔ 25 سالہ جینیفر فی الوقت لائم لائٹ میں تھی۔ اس کی ڈیمانڈ تھی پہلا فوٹو شوٹ اور پہلی فلم اس نے اسٹار لائٹ سے ہی کی تھی اور اب مسٹر جوزف نے اسے دوسری فلم کی پیشکش کی تھی۔ اسکرپٹ بھی بھیج دیا گیا تھا جسے جینیفر پڑھ چکی تھی۔ وہ یہ فلم سائن کرنے کے لیے تیار تھی، منع ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مسٹر جوزف کو انکار مطلب پورے کیریئر کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن یہ فلم سائن کرنے سے پہلے اس کی چند شرائط تھیں اور انہی شرائط کو سننے کے غرض سے یہ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ڈالی۔ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا اور تبھی ان کی نظر گلاس وال سے نظر آتی راہداری پر پڑی۔ وہ آ رہی تھی، سیاہ نرم گرم سا پیروں کو چھوتا ریشمی گاؤن پہنے جو بالکل سادہ تھا، اس پر کوئی کام نہیں تھا اور جس کا گلا آگے سے گہرا تھا۔ 1.5 انچ کی ہیل والے نازک سے کوٹ شوز پہنے، وہ بالوں کو نفاست سے ڈھیلی پونی میں قید کیے قدم قدم چلتی اسی جانب آ رہی تھی۔ ہاتھ میں نازک سا کلچ تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک ادا سے مسکرائی۔
चंद एक ने उठकर इसे सलामी पेश की। जेनिफर का चेहरा चमक रहा था। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। इसके लिए कुर्सी खींच दी गई और फिर वो एक अदा से बैठ गई। पूरा मीटिंग रूम इसकी खुशबुओं से महक उठा। वो नज़र न आने वाला मेकअप किए हुए थी। होंठों पर लगा लिप ग्लोस चमक रहा था। इब्तदाई एलेक्स लैग के बाद वो सब मुद्दे की बात पर आए। मैंने सुना है नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी कुछ शराइत हैं। क्या आप उन्हें वाज़ेह करेंगी? निहायत धीमे और प्रोफेशनल लहजे में पूछा गया। मिस्टर जोसेफ इसी की जानिब मुतवज्जा थे। उनकी बात सुनते हुए वो एक पल को मुस्कुराई। शराइत की बजाय अगर आप ख्वाहिश समझ लें तो बेहतर होगा। चंद अहम लोगों के दरमियान वो अपनी बात खुलकर कर सकती थी। तो बताएं मिस जैनी, आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या चाहिए आपको? को प्रोड्यूसर ने पहलू बदल कर पूछा। मिस्टर जोसेफ में जांचती मिस्टर जोसेफ ने जांचती निगाहें जैनी पर जमी थीं और आज वो भी इन्हें ही देख रही थी, वक्फे वक्फे से। उनके चेहरे में किसी को तलाश कर रही थी। यूं भी उसका मकसद यही था। इसका पूरा नाम जेनिफर रॉबर्ट था, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में वो जेनी रॉबर्ट के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अब सब इसे यही बुलाते थे। मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो मिस्टर जोसेफ की जानिब मुतवज्जा थी, जैसे वही इसकी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे। ऐसा क्या चाहिए आपको जो यूं आनन फानन मीटिंग रखी गई? को प्रोड्यूसर ने इस्तफसार किया। मुझे विलियम जोसेफ चाहिए। हाँ, यूं जैसे तो वो मिल ही जाता ना। उसके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि पल भर को सब साकित हुए। इसकी नज़रें मिस्टर जोसेफ पर जमी थीं, जो चंद पल के लिए सुन रह गए थे। आंखों में हैरानी और बेयकीनी बर वक्त उभरी। वो दोनों एक दूसरे को देखे गए। जहाँ मिस्टर जोसेफ की आंखों में हैरानी थी, वहीं जैनी की नज़रें अजीब उलूही चमक लिए हुए थीं। विलियम जोसेफ? सरगोशियाँ फैल गई। सब अब रुख मोड़े को नखरियों से मिस्टर जोसेफ को देखने लगे, जो मेज़ पर दोनों बाजू रखे हथेलियों को आपस में जोड़े इन पर थोड़ी जमाए बैठे थे। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं और वो जांचती निगाहों से जैनी को देखते अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विलियम इस सब में कहाँ से आया था। कोई कुछ ना बोला। सब मिस्टर जोसेफ के बोलने का इंतज़ार करने लगे। जैनी ने एक मुस्कुराहट उछाली और पीछे होकर कुर्सी से पुष्ट टिका दी। टांग पर टांग जमाए वो नफासत से बैठी थी। वो विलियम को कैसे जानती थी? ये जानने के लिए हमें माजी के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। एडिनबरा में चलती ठंडी हवा ने वक्त के पन्ने तेजी से पीछे पलटे। एक फड़फड़ाहट से उभरी और वक्त तेजी से पीछे भागा। ये उस दिन की बात थी जब मिस्टर जोसेफ ने विलियम के अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे और वो उनसे मिलने स्टूडियो आया था। वापसी पर उसकी जिस लड़की से टक्कर हुई थी, वो जेनी ही थी, जिसे विलियम ने मुड़कर नहीं देखा था। उस रोज़ वो उसे पहचान गई थी। ये सालों बाद पहली मुलाकात थी। कत्थई आंखों वाला विलियम उसे याद था, हमेशा से। पर क्यों? ये राज तुम आज जान पाओगे। और फिर चंद रोज़ पहले जैसी जेनी की एडिनबरा में कॉन्फ्रेंस थी। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो चारों जानिब छाई हुई थी। हर पोस्टर पर उसकी तस्वीर थी। वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। उसे हाथों हाथ लिया जा रहा था और उस रोज़ वो कॉन्फ्रेंस में थी। बड़े से हॉल में स्टेज पर रखे मेज़ के पीछे बैठी जैनी बड़ी खुशगवारी से मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। वो तरोताज़ा दिख रही थी। क्रीम रंग की चुस्त स्कर्ट पर हम रंग ब्लाउज पहने वो बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे अदाकार बैठा करते हैं। इसके गार्ड्स आसपास खड़े थे। कई माइक इस वक्त मेज़ पर सजे रखे थे। हॉल में तरतीब से रखी गई कुर्सियों पर बैठी अवाम उसे दिल थामे सुन रही थी। अवाम में से बारी बारी खड़ा किया जाता और फिर सवाल पूछा जाता, जिसे जैनी पूरी तवज्जो से सुनती और फिर मुस्कुराकर एक अदा से जवाब दिया जाता। आधे झूठ आधे सच, कुछ बनावटी तो कुछ तवज्जो खींचने के लिए। इसकी प्रोफेशनल टीम इसे यही सिखाती थी। कैमरा की फ्लैशलाइट बार बार चमक रही थी। ऐसे में अवाम में से एक सवाल दागा गया, मिस जेनिफर रॉबर्ट, क्या आप सिंगल हैं? सवाल ऐसा था कि वो सुनकर मुस्कुरा दी और दबी दबी सी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। सब जवाब सुनना चाहते थे। हाँ, अभी तो सिंगल हूँ, मुस्कुराकर जवाब दिया गया।
آپ اپنا لائف پارٹنر کیسا چاہتی ہیں؟ وہ کیسا ہوگا جو جینی رابرٹ کو پسند آئے گا؟ اڑتا اڑتا ایک اور سوال ابھرا۔ جینی نے سوال سنا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عقب میں بنی گلاس وال سے ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ وہ جینی کی پشت سے ٹکراتی اور پلٹ جاتی۔ اس کے کانوں میں چمکتے ننھے آویزے سورج کی سنہری کرنوں کو مزید دمکنے لگتے۔ یوں لگنے لگتا جیسے ساری روشنی جینی رابرٹ کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ اس سوال پر کئی دلکش رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ وہ جو نہیں جانتا کہ جینی رابرٹ کون ہے؟ دلکش انداز میں گول مول سا جواب دیا گیا۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ یہ کیسا جواب ہوا بھلا؟ وہ اب سٹیج سے اتر رہی تھی۔ کیمرے ابھی بھی اسے ہر زاویے سے قید کر رہے تھے۔ رپورٹر کھڑے ہو گئے اور اس کے گارڈز نے آگے پیچھے سے اسے گھیر لیا۔ تبھی ہال کا دروازہ کھلا۔ کوئی اندر داخل ہوا۔ رپورٹرز مزید جاننے کو بےتاب تھے۔ وہ ابھی تک جینی میم کی صدائیں بلند کرتے مزید سوال پوچھے جا رہے تھے۔ جینی کی نظر اچانک اٹھی اور پھر ٹھہر گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ سر پر کالی ٹوپی اوڑھے اور جدید ہیڈ فون کانوں پر جمائے وہ موبائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ کافی مصروف نظر آتا تھا۔ جینی اب دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جبکہ نظریں ولیم پر ہی جمی تھیں۔ مہینوں پہلے وہ اسے اسٹار لائٹ اسٹوڈیو میں ٹکرائی تھی۔ اس بے مروت شخص نے تب بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اس پل وہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہا تھا۔ شاید فون پر دوسری جانب کوئی تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ ہوا کے جھونکے کے مانند قریب سے گزر گیا۔ جینی نے اپنے دل کو پل بھر کے لیے ساکت ہوتا محسوس کیا۔ وہ تیز تیز چلتا اب دائیں جانب لگے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شاید کسی ہی کام کے غرض سے آیا ہوگا۔ جینی نے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس کی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کئی کیمروں میں یہ منظر ریکارڈ ہو چکا تھا۔ کیا وہ جینی رابرٹ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ موویز نہیں دیکھتا؟ کیا وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر وہ جینی رابرٹ کو کیسے نہیں جانتا؟ کئی سوال دماغ میں کھلبلانے لگے۔ وہ اپنے گرد اٹھتے ہجوم کے شور میں تیز تیز چلتی باہر کھڑی لمبی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کیا وہ ولیم جوزف کو یاد نہیں تھی؟ اگر نہیں تو پھر وہ اسے یاد کیوں رہ گیا تھا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے سیٹ سے پشت ٹکا لی اور آنکھیں موند لی۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، ولیم جوزف کے برابر آنے کے لیے، بلکہ وہ اس سے کئی زینے آگے تھی۔ پھر بھی وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی جبکہ جینی رابرٹ ماضی کے بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگی۔ کچھ یادیں تھیں وہاں، وہ یادیں جو ان کو بت کی طرح ہمیں جکڑ لیتی تھیں اور پھر کبھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ وہ موری فیلڈ میں رہنے والے کسان کی بیٹی تھی۔ اس کے آبا و اجداد کا صدیوں سے یہی پیشہ رہا تھا۔ موری فیلڈ اسے بیکار لگتا تھا لیکن اس کی توجہ کا مرکز پورے موری فیلڈ میں صرف جوزف پیلس تھا۔ اسے بچپن سے ہی جوزف پیلس پسند تھا۔ وہ بالکل کہانیوں میں بیان کیے جانے والے محل جیسا تھا اور اس کے مکینوں کی زندگی بھی ویسی ہی تھی۔ وہ دور سے جوزف پیلس کو دیکھتی اور اندر جانے کی خواہش کرتی، پر اندر اجنبیوں کا داخلہ منع تھا۔ ملازم اسے پیلس کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ پیلس میں رہنے والے 4 بچوں سے واقف تھی۔ صبح صبح لمبی گاڑی انہیں اسکول لے کر جاتی، گارڈز ان کے پیچھے ہوتے۔ اسے یہ زندگی بالکل ویسی ہی لگتی تھی جیسی وہ کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے شکایت کرتی کہ اسے یہ زندگی کیوں نہیں ملی، حالانکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس کے والدین کے پاس سب کچھ تھا پر جوزف پیلس نہیں تھا۔ وہ اسے اچھا کھلاتے، اچھا پہناتے تھے، پر پھر بھی ایک کسک تھی جو جان نہیں چھوڑتی تھی، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کی تمنا میں، اس کی چاہت میں گھٹتا رہتا ہے وہ۔ جینی کا دل کرتا تھا کہ وہ پیلس میں رہنے والے 4 بچوں کے ساتھ کھیلے، پر اسے یہ موقع کبھی نہیں ملا۔ صرف ایک چرچ تھا جہاں وہ انہیں قریب سے دیکھ پاتی تھی اور اس کی توجہ کا مرکز ہمیشہ ولیم اور نینسی رہے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ ایک سیاہ عورت انہیں چرچ لاتی اور پھر لے جاتی۔ ایک روز اس نے ولیم کو اکیلے دیکھا۔ وہ چرچ کے باہر بے سنگے
वो चर्च के बाहर बने संगी बेंच पर बैठा था। इसके हाथ में एक किताब थी और वो इस पर झुका हुआ था। इस वक्त वो 13 साल की थी और विलियम 12 का। आज नैन्सी इसके साथ नहीं थी। नैनी चर्च के अंदर ही थी। वो हिम्मत करके विलियम तक पहुंची और जरा से झुककर विलियम को देखा, जो किताब पर झुका हुआ था। इसके हाथ में एक पेंसिल थी और वो किताब की लाइनों को हाईलाइट कर रहा था। वो अब कुछ लिख रहा था। इसकी किताब पर रंग बिरंगी कई लाइनें थीं। सही मायनों में किताब सतरंगी लग रही थी। क्या ये बाइबल है? आवाज़ पर विलियम ने सर उठाया और अपने सामने खड़ी जेनी को देखा। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो दोबारा झुक गया। क्या तुम खुदा पर यकीन रखते हो? वो उसके साथ बैठ गई। हाँ, वो शायद कम बोलता था। आज वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की नहीं आई तुम्हारे साथ? वो नैन्सी का पूछ रही थी। नैन्सी को बुखार है, वो नहीं आ पाई। वो यूं ही झुके झुके बोला। कीमती लिबास वाले विलियम जोसेफ से बात करना उसे अच्छा लगा। क्या तुम खुदा को नहीं मानती? विलियम ने एक झटके से सर उठाया, बाइबल बंद कर दी। इस उम्र में इसके बहुत सवाल होते थे और नैनी पूरी तवज्जो से जवाब देने की कोशिश करती। मैंने उसे कभी नहीं देखा। जेनी ने कंधे उचका दिए। उसकी निगाहें यहाँ से नज़र आते जोसेफ पैलेस के मीनार पर जमी थीं। नैनी कहती हैं वो नज़र नहीं आता, वो साथ रहता है। विलियम ने समझदारी से जवाब दिया। वो साथ क्यों रहता है? जेनी की नीली आंखों में जोसेफ पैलेस का अक्स वाज़ेह था। वो सर उठाए हुए थी। क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। फ़ौरन से जवाब हाजिर हुआ। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी नीली आंखों में अब पैलेस के अक्स के साथ साथ दुख खुद आया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो उसे देखने लगा जो जाने कहाँ खोई थी। वो बंद क्यों वा- वो बंदकियों वाली पुरानी सी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार ये। वो बिंदकियों वाली पुरानी सी फ्रॉक पहने हुए थी, पिंडियों तक आती फ्रॉक जिसके बाजू कहनी से ज़रा ऊंचे थे। जेनी की सुर्खों सफ़ेद रंगत वाज़ेह थी। भूरे बाल चुटिया में खींचकर बांधे गए थे और इसके चेहरे पर नाक और गालों के मकाम पर भूरे तिल थे जो उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। अगर वो मुझसे प्यार करता तो मुझे भी जोसेफ पैलेस में पैदा करता। विलियम पल भर को साकित हुआ। वो जेनी को देखे गया जो अब सर झुकाए अपनी आंखों में उभरने वाले कुर्ब को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे आज भी याद था वो दिन जब वो पैलेस के अहाते के बाहर खड़ी पैलेस को हसरत से देख रही थी। और तभी मिस्टर जोसेफ की गाड़ी पैलेस से बाहर निकली। उसने जेनी को खड़े देखा तो गाड़ी रोककर मुलाजिम से कहा, मुझे ये लड़की दोबारा नज़र ना आए। वो वहाँ तकरीबन वो वहाँ तकरीबन रोज़ खड़ी होती थी और मिस्टर जोसेफ को ये अच्छा नहीं लगता था। और यूँ जेनी से पैलेस को छीनने का हक भी देख और यूं जेनी से पैलेस को देखने का हक भी छीन लिया गया। तुम वहीं रहते हो ना? देखो, वो तुमसे प्यार करता है। मुझसे करता होता तो मैं भी वहीं रहती। वो सर झुकाए शिकवा कर रही थी। विलियम लब भींचे बैठा रहा। समझ न आया कि क्या बोले। तुम्हें जोसेफ पैलेस पसंद है? कई लम्हों की खामोशी के बाद विलियम ने ही तोड़ा। वो कुछ नहीं बोली। तुम कल आना, मैं तुम्हें पूरा पैलेस घुमाऊंगा। वो पुरजोश सा बोला। मैं ज़रूर आऊँगी, पर अभी नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी। वो सर उठाकर विलियम की जानिब देखते हुए मुस्कुराई। इसके औकब में खड़े सुरमई चर्च के मीनार ने मोहर जब्त कर दी। इससे पहले विलियम कोई जवाब देता, नैनी की पुकार ने विलियम की तवज्जो खींच ली। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और फिर भागता हुआ नैनी की जानिब बढ़ गया। वो पहले ही जॉर्ज और निशा का हाथ थामे खड़ी थीं। वो जेनी की आंखों के सामने लंबी गाड़ी में बैठे और चले गए। वो वहीं बैठी रह गई। और कभी कभी वक्त गुजर जाता है, बस खराशे छोड़ जाता है, किसी मकान के दरो दीवार पर तो किसी जिस्म के दिलो रूह पर। ओके जी, तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेनी है ना, इसका भी आगे जाके कोई ना कोई सीन निकलेगा और कोई ना कोई जो है ना मिस्टर जोसेफ की भी आगे जाके बहुत ही डार्क साइड सामने आएगी। पता नहीं क्यों, बट मुझे ये काफ़ी ना ऐसे जैसे क्रीपी से होता है ना, वैसी मुझे इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लगती है।
دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو مجھے ناول کبھی انٹرسٹنگ لگنے لگتا ہے تو کبھی بورنگ لگنے لگتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو۔